اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو ان چیزوں کے بارے میں جاری ہے کہ جو مصدر سے بنائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے ماضی کے بارے میں گفتگو کی، جس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کر کے ہماری گفتگو مکمل ہو چکی ہے۔ ہم نے ماضی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ماضی کے 14 صیغے ہیں، جن میں سے 6 غائب کے ہیں، ان میں سے 3 مذکر غائب کے اور 3 مؤنث غائبہ کے، اور 6 مخاطب کے ہیں، ان میں بھی 3 مذکر مخاطب کے اور 3 مؤنث مخاطبہ کے، اور 2 صیغے ہم نے بتایا، 6 اور 6 ہو گئے 12، اور 2 صیغوں کا ہم نے بتایا کہ وہ کس کے ہوئے، وہ تھے متکلم کے، جو مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آج ہماری گفتگو ہوگی فعل مستقبل کے بارے میں۔ فعل مستقبل ہم نے اس کی تعریف پچھلے درسوں میں پڑھی، اور آج اس کی تفصیل ہم بیان کریں گے کہ اس کے صیغے کتنے ہیں۔ اس کے صیغے بھی ماضی کی طرح 14 صیغے ہیں، ان میں سے 6 غائب کے ہیں، 6 مخاطب کے ہیں اور 2 متکلم کے ہیں۔ جو 6 صیغے غائب کے ہیں، ان میں سے 3 صیغے مذکر کے ہیں اور 3 صیغے مؤنث کے ہیں۔ ابھی ان کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں ایک ایک کر کے۔ سب سے پہلا صیغہ آ جائیے، یضربو۔ اس کا وزن ہے یفعلو۔ یضرب کا مطلب ہے وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا۔ دیکھیں وہ یعنی غائب کا صیغہ ہے یہ۔ اس کی اصل ضربہ تھی، اس کی اصل کیا تھی؟ ضربہ۔ ابھی ہم نے چاہا کہ ضربہ سے ہم فعل مستقبل بنائیں۔ جو یہ صیغہ کون سا ہے؟ فعل مستقبل کا پہلا صیغہ ہے، مفرد مذکر غائب فعل ثلاثی مجرد معلوم کا صیغہ ہے یہ۔ ہم نے چاہا کہ ہم ضربہ ماضی سے مضارع کا پہلا صیغہ بنائیں، مفرد مذکر غائب کا صیغہ بنائیں۔ تو ہم نے کیا کیا؟ شروع میں حرف مضارع یا کہ جو حرف مضارع ہیں اور غائب کی علامت ہے، غائب کی علامت ہے، اسے لگا دیا۔ کیا بن گیا؟ یا ضربہ۔ تو یہاں پہ بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے پچھلے درسوں میں پڑھا ماضی کے بحث کرتے ہوئے کہ 4 اصلی حرکتوں کا اکٹھے ہونا عربی زبان میں کبھی شمار ہوتا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ایک حرکت کو گرانا ہے۔ دیکھیں 4 حرکتیں اکٹھی آ گئی ہیں، ہم نے ایک حرکت کو گرانا ہے۔ ہم یہاں پہ کون سی حرکت گرائیں گے؟ ہم گرائیں گے ضاد کی حرکت۔ اس کے کر دیں گے ہم یضربہ، ضاد کی حرکت گرائیں گے۔ ان 4 میں سے ہم نے ضاد کی حرکت کیوں گرائی؟ یہ ذرا سمجھنے والا نقطہ ہے۔ چونکہ اصل میں ضربہ تھا، 3 حرکتیں تھیں، کوئی مشکل پیش نہیں تھی آ رہی۔ یا کا اضافہ کرنے کی وجہ سے 4 حرکتوں والی مشکل پیش آ رہی ہے، تو ہم ساکن بھی اسے کریں گے جو یا کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ تو ضاد یا کے سب سے زیادہ قریب ہے تو ہم نے اس کو ساکن کر دیا۔ پھر کیا کیا ہم نے؟ آخر میں رفع دے دیا اور را کو کسرہ دے دیا۔ رفع یعنی پیش اور کسرہ یعنی زیر۔ کیا بن گیا؟ یضربو۔ یہ ہمارے پاس بن گیا، یہ پہلا صیغہ ہمارے پاس بن گیا۔ ابھی آ جائیں دوسرے صیغے کی طرف۔ دوسرے صیغے کی طرف جانے سے پہلے ہم بتائیں کہ یہ جو یضربو کا صیغہ ہے، اس کے اندر یا فقط علامت غائب ہے اور حرف مضارع ہے۔ اس کی جو ضمیر ہے یا اس کی ضمیر نہیں ہے، اس کی ضمیر اس کے اندر پوشیدہ ہے، وہ ہے ہوا۔ ابھی آ جائیے آپ دوسرے صیغے کی طرف۔
یضربانی. اس کا وزن کیا ہے؟ یفعلانی. یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع معلوم صحیح اور مجرد سے اور ثلاثی سے. یفعلان اس کا وزن ہے. اس کی اصل ہے یضرب. ٹھیک ہے، جو پہلا صیغہ تھا. ہم نے چاہا کہ اس سے تثنیہ کا صیغہ بنائیں، تو تثنیہ کی علامت ہم نے کیا پڑھی ہے ماضی میں؟ تثنیہ کی علامت ہے الف، تو ہم آخر میں تثنیہ کی علامت الف لگا دیں گے. کیا بن جائے گا؟ یضربا. ابھی چونکہ اس کے پہلے صیغے میں رفع ہے، ضمہ ہے، پیش ہے، اس پیش کے عوض میں ہم نون لے کے آتے ہیں جس کے نیچے زیر ہوتی ہے، تو ہم اس کا اضافہ کر دیں گے. چونکہ ابھی جب تثنیہ کا صیغہ بنایا تو یہ پیش نہ رہی، لیکن اس کے بدلے میں جو چیز ہے ہم وہ لے آئیں گے. تو کیا بن جائے گا؟ یضربانی. یہ بن گیا ہمارے پاس دوسرا صیغہ. اس کا معنی ہے وہ دو مرد مارتے ہیں یا ماریں گے. ابھی آ جائیے آپ تیسرے صیغے کی طرف. یضربون. اس کا وزن ہے یفعلون. اس کی اصل کیا تھی؟ یہ جو صیغہ ہے یہ ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع یعنی فعل مستقبل معلوم صحیح ثلاثی مجرد کا. اس کی اصل تھی یضربو. یضربو بالکل سمپل. اس کی اصل تھی یضربو. ہم نے چاہا کہ اس کی جمع بنائیں، تو جمع کی علامت کیا ہے؟ ہم نے بتایا پچھلے درسوں میں جمع کی علامت ہے واو، ہم نے واو کا اضافہ کر دیا، بن گیا یضربو. ٹھیک. ابھی چونکہ یہاں پہ ضمہ نہیں رہا، یہ والی پیش نہیں باقی رہی جو کہ واحد کے صیغے میں تھی. اس پیش کے بدلے میں ہم کیا لے کے آتے ہیں؟ نون. یہاں پہ نون لے آئیں گے، لیکن یہاں پہ نون مفتوح ہوگی، یضربون ہو جائے گا. تو یہاں پہ جو ضمیر فاعلی ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ واو ہوگی. یہ متصل ضمیر ہے. اور منفصل ضمیر کون سی ہے؟ ہم نے بتایا منفصل ضمیر کیا ہے اس کی جمع غائب کی؟ ہم. یہ ہمارے تین صیغے ہو گئے. ابھی آ جائیے چوتھے صیغے کی طرف. اور یہ تین صیغے تھے مفرد مذکر غائب اور تثنیہ مذکر غائب اور جمع مذکر غائب. یہ تینوں مذکر کے صیغے تھے. ابھی چوتھے صیغے سے آ جائیے. چوتھا صیغہ ہے یہ چوتھا، پانچواں اور چھٹا، یہ صیغے ہیں مؤنث غائب کے. تضریبو. وزن کیا ہے اس کا؟ تفعیلو. یہ صیغہ ہے مفرد مؤنث غائبہ کا، فعل مستقبل صحیح اور معلوم اور مجرد کا. فعل مستقبل صحیح معلوم اور ثلاثی مجرد کا یہ صیغہ ہے. اس کی اصل تھی ضربہ. اس کی اصل تھی ضربہ. ہم نے چاہا کہ مفرد مؤنث غائبہ کا فعل مضارع کا صیغہ بنائیں، تو ہم نے کیا کیا؟ شروع میں تا کہ جو مضارع کی علامت ہے، مستقبل کی علامت ہے، اسے لگا دیا.
اور جیسے یضربو میں کیا ویسے ادھر کر دیا، پھر یعنی آخر والے کو پیش دے دی یعنی ضمہ دے دیا، اور آخر سے پہلے والے را کو کسرہ دے دیا یعنی زیر دے دی. کیا بن گیا؟ تضربو. تضربو. اور یہاں پہ ضاد کو کیوں سکون دیا؟ وہی وجہ جو ہم نے یضربو میں بتائی، اسی وجہ سے ہم نے ضاد کو ساکن کیا، چونکہ 4 حرکتیں جمع ہو رہی تھیں، اور 4 حرکتوں کا جمع ہونا عربی زبان میں قبیح شمار ہوتا ہے. یہ ہمارے پاس ہو گیا چوتھا سیغہ. اس کی جو ضمیر ہے وہ اس کے اندر ہیا ہے. اس کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ ہیا. اس کی ضمیر ہیا ہے جو مستتر ہے. ابھی آ جائیے 5ویں سیغے کی طرف. پانچواں سیغہ کیا ہے؟ تضریبانی. تضریبانی ہے. اس کا وزن کیا ہے؟ اس کا وزن ہے تفعیلانی. اس کی اصل کیا تھی؟ اس کی اصل تھی تضریبو. تضریبو کا معنی ہے اس ایک خاتون نے مارا. تضریبانی ان 2 خواتین نے مارا. ٹھیک ہے. اور یہ تضریبانی کون سا سیغہ ہے؟ یہ سیغہ ہے تثنیہ مؤنث غائبہ کا فعل مستقبل صحیح ثلاثی مجرد اور معلوم سے. یہ ہو گیا تضریب. اس کی اصل تھی. ہم نے چاہا کہ تثنیہ بنائیں تو ہم اس کے لیے کیا کریں گے؟ تثنیہ بنانے کے لیے تثنیہ کی علامت آخر میں لگا دیں گے جو کہ کیا ہے؟ الف. کیا بن گیا؟ تضریبا. ابھی چونکہ یہ پیش ہے، پیش کے عوض میں ہم کیا لے کے آتے ہیں؟ مفرد میں جو پیش ہوتی ہے اس کے عوض میں ہم کیا لے کے آتے ہیں؟ نون لے کے آتے ہیں. تو وہ ہم نے نون آخر میں لگا دی. کیا بن گیا؟ تضریبانی. یہ ہوگی بات کلیئر. یہ ہو گیا ہمارے پاس 5واں سیغہ. ابھی آ جائیے 6ٹھے سیغے کی طرف. یضربن. یہ تھوڑا سا مشکل ہے، اسے ذرا آپ توجہ سے سمجھیے گا. اس کا وزن ہے یفعلنا. یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے یضربنا کی. یضربنا جو ہے یہ جمع مؤنث غائب کا سیغہ ہے، فعل مستقبل صحیح ہو ثلاثی مجرد معلوم سے. اس کی اصل کیا تھی؟ اس کی اصل تضربو تھی. تضربو تھی. ٹھیک. تضربو تھی. ہم نے چاہا کہ ہم تضربو سے جمع مؤنث کا سیغہ بنائیں. تو جمع مؤنث کی علامت کیا ہے جو ہم نے بتائی؟ جمع مؤنث کی علامت اور ضمیر کیا ہوتی ہے؟ نون ہوتی ہے، نون مفتوحہ. بن گیا تضربنا. ٹھیک ہے. یہ بن گیا تضربنا. نون کی علامت، نون کے جو جمع مؤنث کی علامت ہے اور ضمیر فاعلی ہے اسے لگا کے کیا بن گیا؟ تضربنا. لیکن یہ والا تضربنا جو 6ٹھا سیغہ ہے یہ مشابہ ہو جاتا ہے 12ویں سیغے کے ساتھ. 12واں سیغہ بھی کیا ہے؟ تضربنا. اور 6ٹھا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ مشابہ ہو جاتا ہے اس 12ویں کے ساتھ. تو تضربنا میں اشتباہ ہو جائے گا. جب ہم تضربنا پڑھیں گے اگر 6ٹھا سیغہ بھی ہم تضربنا رکھیں تو اشتباہ ہو جائے گا کہ تضربنا جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ 6ٹھا سیغہ مراد ہے، یعنی جمع مؤنث غائبہ کا، یا 12واں سیغہ مراد ہے جس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، یعنی جمع مؤنث مخاطبہ کا. چونکہ جمع مؤنث غائبہ کا ہوگا تضربنا تو معنی بنے گا ان سب خواتین نے مارا. اگر اس مخاطب کا ہو تو کیا معنی بنے گا؟ تضربنا تم سب خواتین نے مارا. تو کتنا مارے میں فرق آ جاتا ہے. تو اگر ہم 6ٹھا سیغہ بھی تضربنا رکھتے یعنی تا کے ساتھ تو اشتباہ ہو جائے گا 6ٹھے اور 12ویں سیغے کے درمیان. ہمیں پھر معنی پتہ نہیں چلے گا کہ اس کا معنی تم سب خواتین نے مارا ہے یہ معنی کریں یا یہ معنی کریں کہ ان سب خواتین نے مارا.
تو ہم اس اشتباہ سے بچنے کے لیے تا کی جگہ پہ کیا لاتے ہیں؟ یا لے آتے ہیں، چونکہ یا تا کی جگہ پہ کیا لائیں گے؟ یا، بن جائے گا یضربنا، ٹھیک ہے، یضربنا۔ ابھی یا کو کیوں لے کے آئیں گے؟ چونکہ یا جو ہے وہ مناسبت رکھتی ہے غائب کے ساتھ، تو ہم لے آئیں گے یضربنا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا ہمارے پاس چھٹا صیغہ یضربنا، اور اس کی ضمیر متصل کیا ہے؟ نون ہے، اور ضمیر منفصل اس کی ہنہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ایک مثال ہے، باقی صیغے بھی آپ بنانا چاہیں اسی طرح بنائیں گے۔ آپ کہیں گے اگر آپ بنانا چاہتے ہیں عالمہ سے فعل مضارع، کہیں گے یعلم، دوسرے صیغے میں کیا لائیں گے آپ؟ الف و نون کا اضافہ کریں گے، یعلمانی، یعلمون۔ چوتھا صیغہ کیسے بنائیں گے؟ تعلم، تعلمانی، یعلمنا۔ اسی طرح سے اگر آپ ناصرہ سے بنانا چاہتے ہیں تو کیسے بنائیں گے؟ ناصرہ ینصر، دوسرے صیغے میں الف و نون اضافہ کر دیں گے، ینصرانی، تیسرے صیغے میں واو نون کا اضافہ کر دیں گے، ینصرون، ٹھیک ہے۔ چوتھے صیغے میں شروع میں تا لے آئیں گے، کیا بن جائے گا؟ تنصر۔ پانچویں صیغے میں کیا کریں گے آپ؟ الف و نون کا اضافہ کر دیں گے، بن جائے گا تنصرانی، اور چھٹا صیغہ نون کا اضافہ کر دیں گے، بن جائے گا ینصرنا۔ اسی طرح سے کوئی بھی آپ ماضی کا صیغہ لے لیں، اس سے مضارع بنانا چاہیں تو اسی طریقے کے مطابق ہم چلیں گے۔ مثلا ذہب سے یذہب، یذہبانی، یذہبون، تذہب، تذہبانی، یذہبنا۔ تو اس طرح سے ہم مضارع اور مستقبل معلوم سے 6 صیغے بنائیں گے۔ 3 جو ہیں وہ مذکر کے ہیں، اور 3 جو ہیں وہ کیا ہیں؟ مؤنث کے ہیں۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم مخاطب اور معلوم کے صیغے بنانے کا طریقہ سیکھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔